تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، KTV آفیشیل کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، KTV کی ٹیم اس وقت موجود ہے آزاد کشمیر میں، کوٹلی سے تقریباً 30 کلومیٹر دور علاقہ ہے گوئی کا۔ اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں قادیانیوں کی کئی عبادت گاہیں موجود ہیں، قادیانیوں کے گھر موجود ہیں، اور یہاں پر کافی عرصے سے KTV کو یہ اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ قادیانیوں کی عبادت گاہوں پر غیر قانونی طریقے سے شعر اسلامی کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہماری اطلاعات کے مطابق مسلمانوں نے کئی دفعہ انتظامیہ کو درخواستیں بھی دیں، اطلاع بھی کی، لیکن ان سب درخواستوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اس علاقے میں قادیانیوں کی آئین کی، قانون کی اور اعلیٰ عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزیاں اس قدر جاری ہیں، اور دھوکہ دہی اور دجل اور فراڈ اس قدر عروج پہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ KTV کی ٹیم جب اس علاقے میں آئی تو تقریباً ظہر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم پہلے ظہر کی نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم علاقے کا وزٹ کرتے ہیں۔ اور میں ایک عمارت مجھے نظر آئی جو کہ ہو بہو مسجد کی شکل پر بنائی گئی تھی، اور میں مسجد سمجھ کر اس میں داخل ہونے ہی لگا تھا نماز پڑھنے کے لیے کہ مقامی ایک فرد نے مجھے یہ بتایا کہ یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے، یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے، اور قریب ہی تھا کہ میں وہاں پر نماز پڑھ لیتے، بلکہ میں ہی نہیں بلکہ ہماری پوری ٹیم وہاں پہ نماز پڑھ لیتی اگر مقامی جو فرد ہیں ہمیں یہ اطلاع نہ کرتے۔ تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس علاقے میں قادیانیوں کی جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں وہ کس قدر عروج پر ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہاں پر اہل علاقہ سے، خاص طور پر یہاں پر موجود آصف شدائی صاحب سے، جو کہ ایک نامسلم ہیں، سابق قادیانی ہیں، وہ اس علاقے میں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ قادیانیوں کی غیر قانونی اور غیر آئینی جو سرگرمیاں اس علاقے میں ان کا تدارک کیوں نہیں ہو پا رہا ابھی تک۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد آصف شدائی صاحب، جو کہ اہل علاقہ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایک سابق قادیانی ہیں اور اس علاقے میں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آصف صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنا عرصہ پہلے اور کیوں اسلام قبول کیا؟ سر، میں نے عقائد جو تھے بانی جماعت احمدیہ کا، کفری عقائد، ان کا مطالعہ کر کے 17 سال 3 ماہ 27 دن کے بعد 2016 میں 19 مارچ 2016 کو اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ۔ اچھا آصف صاحب، یہ بتائیے کہ قادیانیوں کی یہاں پر اس علاقے میں تقریباً کتنی عبادت گاہیں موجود ہوں گی؟ یہاں پر ڈسٹرکٹ کولڈی کے اندر تقریباً سر 24 عبادت گاہیں موجود ہیں، اور گوئی کے اندر 9 عبادت گاہیں موجود ہیں، جن پر یعنی شاعر اسلام کی جو ہے نا توہین کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر کلمہ لکھا ہوا ہے، ان کے مینار بھی ہیں اور محراب بھی ہیں۔ اور جو مینار ہیں وہ میرا خیال ہے گوئی سے باہر ہیں، جو کوٹلی کے، وہ مینار جو ہیں وہ تتا پانی میں ہیں جی۔ اچھا جی، یہ مجھے بتائیے کہ ہمیں جب ہم یہاں آئے تو آپ نے بھی بتایا کہ مسلمانوں کی جانب سے کئی دفعہ درخواست دی جا چکی ہے، لیکن انتظامیہ نے ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا، اور ان سب جو غیر قانونی شعر اسلامی کا بے دریغ استعمال کیا گیا اس کو ختم کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ سر، میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری جو انتظامیہ ہے آزاد کشمیر کی، اور حکومت کو اس کام میں حرکت کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا قانون اور آئین کہتا ہے تو اس پر ان کو عمل کرانا چاہیے۔ آزاد کشمیر کی حکومت اور انتظامیہ قانون کو اور آئین کے پابند کرے قادیانیوں کو، تاکہ اس طرح کی کوئی اشتعال انگیزی اہل علاقہ میں نہ پیدا ہو۔ ناظرین، آپ نے محمد آصف شدائی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ میں یہاں پر پروگرام کے آخر پر انتظامیہ سے، آزاد کشمیر ریاست کی انتظامیہ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر گوئی میں قادیانیوں کی جانب سے غیر قانونی طور پر شعر اسلامی کا جو عبادت گاہوں پر، قبرستانوں میں اور دیگر جگہوں پر جو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے، قادیانیوں کو آئین اور قانون کا مکمل طور پر پابند بنایا جائے، تاکہ علاقے میں کسی بھی قسم کا اشتعال پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی افراد گوئی میں خاص طور پر جنہوں نے قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے قادیانیوں کو حق کا یہ پیغام دیتے ہیں کہ آئیے آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے آ جائیے، اسلام قبول کر لیجئے۔ حسن رانا کو KTV آفیشیل کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔